نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سوال ڈالا، فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو نماز، روزے اور صدقے سے بہتر ہے؟ تمہارا درجہ بلند کرنے میں نماز سے بہتر، روزے سے بہتر، صدقے سے بہتر وہ چیز بتاؤں؟ عرض کیا اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا دو لڑے ہوئے بھائیوں کو ایک کرنا نماز، روزے اور صدقے سے بڑا ہوا عمل ہے۔ اب پٹیل چاہیں تو جنت کما سکتے ہیں کہ نہیں کما سکتے؟ آپ نے صلح کرا لی، آپ کا کیا لگا؟ وہاں بتایا جا رہا تھا نا مسجد کی طرف وضو کر کے چلا ہے، قدم گنو، یہاں لفظ گنے جا رہے ہیں پٹیل صاحب کے، اس کی طرف بھی دھیان دیں۔ ہم سب کو مٹانے کے منصوبے چوراہوں پہ نہیں بنتے، اب تو پارلیمنٹ میں پاس ہوتے ہیں۔ اس لیے وقت کی پکار ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں۔ میں کہا کرتا ہوں ہر جگہ، اگر مسلمان ہم چاہیں کہ ہم مضبوط ہوں، ہمارا فیوچر اچھا ہو، ہماری نسل جو ہے ترقی کرے، ہمارا ملک مضبوط ہو، ہماری بستیاں، ہمارا علاقہ مضبوط ہو، تو میں 3 لائنیں دیا کرتا ہوں کہ جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، میرا نہیں۔ پوچھو قرآن سے پہلی آیت کون سی آئی ہے؟ اقرأ باسم ربک، ہے نا؟ تو یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اکنومی، اپنی تجارت کو مضبوط کرو۔ دیکھو نبی کی زندگی اٹھاؤ، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ پڑھو، تبلیغ کے سفر بعد میں ہو رہے ہیں، 4 بڑے سفر بیرونی ممالک کی تجارت کی غرض سے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو پیغام ہے صرف دعاؤں سے، خواب دیکھنے سے تمہارے قدم مضبوط نہیں ہوں گے۔ اگر مضبوط ہونا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، اور پھر اپنی اکنومی اور تجارت کو مضبوط کرو، اور پھر اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرو، دنیا تمہارا بال بھی بکا نہیں کر سکتی۔ یہ 3 کام کر لو۔ سب یہ نمازوں میں کیوں بلایا ہے؟ اگر گھر میں نماز پڑھتا، فضیلت شاید دماغ کہتا ہے زیادہ ملتی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نمازی ہے۔ یہاں تو ریاکاری ہو رہی ہے، سب نے دیکھا کہ وضو کر کے 5 مرتبہ جا رہا ہے مسجد کی طرف، بچوں کو بھی پتہ چل گیا نمازی ہے۔ گھر میں چھپ کے پڑھتا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، میرے رب کو پتہ ہوتا کہ یہ نمازی ہے، مجھے گھر میں نہیں پڑھنے دیا، مسجد بلایا، صفوں میں کھڑا کیا، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ بلایا، ہفتے میں ایک بڑا اجتماع کیا، اور سال میں 2 بہت بڑے اجتماع کر کے صفوں میں کھڑا کیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جہاں سرپنچ صاحب، پارشد صاحب، MLA صاحب کھڑے ہیں، اس کے بغل میں غریب مزدور کھڑا ہے، کسان کھڑا ہے۔ یہ پیغام دیا ہے کہ جو ہے اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں، ایکتا پیدا کریں، بہت بڑی فضیلت۔ فرمایا بلال جا رہا ہوں، قبا کی طرف لڑائی ہو گئی ہے قبیلے عمرو بن عوف میں، نماز کا ٹائم ہو جائے، شاید میں نہ پہنچ پاؤں، حضرت ابو بکر سے کہہ دینا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ کتنا بڑا عمل ہے لڑے ہوئے مسلمانوں کو، لڑے ہوئے بھائیوں کو ایک کرنا۔ مسئلہ علماء سے پوچھا کرو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے میں موجود ہوں تو کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا، بلکہ دیکھا نہیں مسجد اقصیٰ میں سارے نبی کھڑے تھے، مصلی پہ کون آیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کے پڑوس کی بات ہے، قبا میں جھگڑا ہوا ہے قبیلہ عامر بن عوف میں، فرمایا جا رہا ہوں، ان علماء نے لکھا ہے، محدثین نے، لڑائی اتنی سخت ہو گئی تھی، دونوں گروہ نے ایک دوسرے پر پتھر مارنا شروع کر دیے تھے۔ ان حالات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے نیچے اپنا سر دیتے ہوئے پہنچے، اور جو ہے عصر تک دونوں کو ایک کر لیا۔ اب ادھر عصر کی جماعت ہو رہی ہے اور تشریف لائے، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، ابو بکر مصلی پہ ہیں۔ اب صحابہ نے محسوس کر لیا کہ ساری کائنات کے سردار تو آ گئے، سارے انبیاء کے سردار آ گئے، اب ابو بکر کو اشارہ کرو کہ مصلی چھوڑ دیں۔ یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ابو بکر نے بھی محسوس کیا تو ابو بکر پیچھے ہٹائے۔ محمد عربی نے اشارہ بھی کر دیا تھا، ابو بکر کرا دے پوری۔ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری آنی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں سنبھال پاتے ہو کہ نہیں۔ لیکن ابو بکر پھر بھی پیچھے ہٹائے۔ نماز سلام کے بعد پوچھا، ابو بکر پیچھے کیوں ہٹے؟ میں نے تو اشارہ کر دیا تھا۔ فرمایا ابو بکر، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے؟ اگر یہاں حضرت عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوتے، میں اپنی خطابت کے انداز میں کہہ رہا ہوں، بتا ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا ہے، اگر میری جگہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوتے، نوح بھی ہوتے تو مصلی چھوڑ دیتے۔ میری کیا اوقات ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا رہوں؟ فرمایا تالی کیوں بجائی؟
نمازیوں سے پوچھا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا تھا نا صحابہ نے، فرمایا آج کے بعد نماز میں ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، تالی بجانا عورتوں کا کام ہے۔ اب پتہ نہیں تم کہاں کہاں بجاتے ہو، لیکن یہ کام عورتوں کا بتا دیا گیا۔ لیکن عورتوں کا بھی یہ مسئلہ نماز کے اندر کا ہی ہے، یہ نہیں کہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کے عورت تالی بجائے گی یا گاگریا اسٹیشن میں بات کرتے ہوئے ایک عورت دوسرے ہاتھ کو تالی دے گی، نہیں نہیں، یہ مسئلہ بھی نماز کے اندر کا ہے۔ اگر امام غلطی کرے، لقمہ دینے والی عورت ہو تو وہ زبان نہ ہلائے بلکہ تالی مار کے اس کو اشارہ کرے کہ صاحب غلط چل رہے ہو۔ یہ مسئلہ بھی نماز کے اندر کا ہی ہے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا دو لڑے ہوئے بھائیوں کو ایک کرنا کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسکرا پڑے، بغیر کسی بات کے مسکرا پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ میرے آقا مسکرائے، اور یوں مسکرائے کہ ستارے شرمندہ ہو گئے۔ اور حضرت عمر نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی بات نہیں، آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا مجھے ایک کیس دکھایا گیا قیامت کے دن کا، کہ میرے دو امتی اللہ کے دربار میں آہ زاری کرتے ہوئے روتے ہوئے آئیں گے۔ ایک کہے گا اللہ معاف کر دے، دوسرا کہے گا اے اللہ مجھے انصاف دلا دے۔ ایک کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے، دوسرا کہہ رہا ہے مجھے انصاف دلا دے۔ اللہ فرمائیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اس بھائی نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اس نے میری گلی دبا دی تھی، اس نے میرا پلاٹ دبا دیا تھا، اس نے میرا کھیت دبا دیا تھا، اس نے میرا حق دبا دیا تھا، اس نے میری بے عزتی کی تھی۔ عزت نفس سب کا حق ہے، اس کا بھی پوچھا جائے گا، اب جو ہے مجھے انصاف دلائیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی دنیا میں مجھے معاف کریں۔ اب جو مانگ رہا ہے انصاف، اس سے اللہ فرمائیں گے کہ بھائی اس کے پاس کیا انصاف دلاؤں، یہاں تو پیسے نہیں چلتے یا نیکیاں چلتی ہیں، اب اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں تو تجھے کیا دلاؤں میں؟ وہ کہے گا اے اللہ ایسا کر، ایسا کرو میرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ ڈال دو۔ یہ بھی ایک انصاف ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس موڑ پر آ گئے، آنکھیں برس پڑی ہیں، رونے لگے ہیں، قیامت کا منظر سامنے آ گیا ہے، بڑا سخت ہے، کوئی نہیں معاف کرتا نیکیوں کے بغیر وہاں۔ لیکن اللہ فرمائیں گے او انصاف کی مانگ کرنے والے کیا ذرا سامنے تو دیکھ۔ سامنے دیکھے گا سونے کا شہر ہے، بڑے شاندار محل ہیں اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں، موتیوں سے محل بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہے گا یا اللہ یہ جنت کس کی ہے؟ کسی پیغمبر کو ملے گی، کسی نبی کو ملے گی، کسی صدیق کو ملے گی، کسی شہید کو ملے گی؟ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، کسی پیغمبر رسول صدیق شہید کا کوئی خاص نام نہیں ہے، جو اس کی قیمت ادا کرے گا اس کو ملے گی۔ کہے گا یا اللہ اتنی بڑی شاندار عالی شان جنت کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو بھی ادا کر سکتا ہے، باقیوں کی بات چھوڑ، لینی ہے تو تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ لا میں کیا قیمت دوں گا اس کی؟ فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، میں ابھی وہ جنت تجھے دیتا ہوں، اس کو معاف کر دوں۔ تو سوچ کے آیا تھا کہ قیامت کے دن بھی معاف نہیں کروں گا، کہتے ہیں نا قیامت کے دن تک بھی معاف نہیں کریں گے۔ اتنے بڑے معافی کے ٹھیکیدار مت بنا کرو، اتنے بڑے معافی کے ٹھیکیدار، اگر تمہارا گریبان پکڑا گیا تو چھڑانے والا نہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا جنت سامنے تھی، یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور میں جا سامنے والی جنت میں جس کے اوپر تو رشک کر رہا تھا جب وہ چلنے لگے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے اکیلا کیوں جا رہا ہے؟ اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ میں لے کے جا، اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ میں لے کے جا۔ اس موڑ پہ یہ پیغام نکلتا ہے، قیامت کا میدان ہے، اللہ رب العزت بندوں کے بیچ میں صلح کرا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں جب اللہ صلح کرا رہے ہیں تو تم بھی صلح کرایا کرو۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، اگر کچھ ہو جائے چھوٹی موٹی تو صلح کرا لیا کرو۔ انسان ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، برتن آوازیں بھی آ جاتی ہیں اور ناچاکیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والو سارے کے سارے مومن بھائی ہیں،
ان میں نزاع ہوگی، جھگڑے کی کیفیت طاری ہوگی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، آپس میں صلح اختیار کیا کرو۔ صلح کرنے والوں کو کیا فضیلت دے دی، فرمایا اپنے جانثاروں میں مجلس لگی ہوئی ہے، میں کہا کرتا ہوں ستارے بھی سجے ہوئے تھے، سراج منیر بھی طلوع ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے یارو، جانثاروں، تابع داروں، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نماز سے افضل کیا ہے، میں تمہیں نہ بتاؤں روزے سے افضل کیا ہے، میں تمہیں نہ بتاؤں صدقہ خیرات سے افضل کیا ہے۔ صحابہ نے استفسار کیا، عرض کیا اللہ کے رسول ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا دو لڑے ہوئے بھائیوں میں صلح کرا دینا نماز، روزے اور صدقہ خیرات سے بڑا ہوا عمل ہے۔ اپنے عمل سے ثابت کیا۔ سنا کہ قبا کے اندر ایک پریوار قبیلہ عمرو بن عوف میں لڑائی ہو گئی ہے، فرمایا بلال ابو بکر سے کہہ دینا کہ وہ عصر کی نماز پڑھا دیں، میں نے سنا ہے قبا میں لوگ لڑ پڑے ہیں، چلے ہیں قبا پہنچے ہیں، ظہر سے عصر تک محنت کرتے رہے، اور وہ پریوار جو ایک دوسرے پر پتھر برسا رہے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ چند لمحوں میں ان کو جو ہے اپنی رحمت میں ڈھانپ دیا، ان کی لڑائی کو محبت سے بدل دیا، اور واپس آئے تو عصر کی 2 رکعتیں ہو چکی تھی۔ یہ پیغام دیا جو قرآن کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ چہرہ مشرق کی طرف کر دیا یا مغرب کی طرف کر دیا، یہ نیکی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں جا کے نیکی کی تفصیل پڑھو، 10 باتیں وہ ارشاد کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ بہرحال بے شک مسجد کی طرف اٹھنے والا قدم گنا جاتا ہے، حدیث بولے گی کہ ایک ایک قدم پہ نیکی لکھی جائے گی، ایک ایک قدم پہ گناہ معاف ہوگا، ایک ایک قدم پہ درجہ بلند ہوگا۔ دوسری حدیث اٹھائیے، حدیث بولے گی آپ اگر اپنے گھر سے مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں، ایک ایک قدم پہ نیکی لکھی جائے گی، ایک ایک قدم پہ گناہ معاف ہوگا، ایک ایک قدم پہ تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ اور اگر تیسری حدیث سے پوچھئے کہ 2 لڑے ہوئے بھائیوں میں آپ صلح کرانے جا رہے ہیں، کیا قدم گنے جائیں گے؟ اسلام کہتا ہے قدم نہیں گنے جائیں گے، اس کی زبان سے نکلنے والے حرف گنے جائیں گے، ایک ایک حرف پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا۔ یہ اسلام ہے، اس کو پیش کریں، اپنی زندگیوں میں لائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔